السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے جاؤ اور جنون یارم یعنی کہ ہمارے روح یارم کا 3rd پارٹ کا سین جلدی سے جا کر اس کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور سین پر کے مجھے بتاؤ کہ آپ کی فیوریٹ لائن کون سی تھی پورے سین میں سے، ریام کی یا پھر یارم کی یا پھر روح کی۔ تو آپ لوگ مجھے بتا دینا کامنٹ سیکشن میں۔ آف کورس میں ویٹ کروں گی آپ لوگوں کے رسپانس کا ہمیشہ کی طرح۔ اور آج کے ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے مینوں عشق ہو گیا اکھیاں نال، قسط نمبر 23، تحریر عریشہ۔ نکاح کی رسم ادا ہوتے ہی سب لوگ جا چکے تھے۔ اس وقت گھر پر صرف یوسف کے گھر والے، وارث اور اس کے ساتھ اس کی امی اب تک بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بچی، تم اپنا خیال رکھو، یہ آخری دن نا بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ پریشانی مت کیا کرو، ٹینشن مت لیا کرو۔ یہ ان آخری دنوں میں کھاؤ پیو اور ہر طرح کی ٹینشن سے دور رہو۔ ساری ذمہ داریاں اپنے شوہر پر ڈال دو، سب کچھ ان کا ہے، یہی سنبھالیں۔ تمہیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو کمزور سی جان ہو اور اوپر سے پہلا بچہ ہے۔ وارث کی امی اس کے پاس بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی۔ جی آنٹی، یہ خیال رکھتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کرتی، وہ بولی تو آنٹی نے مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس تم اپنا خیال رکھو، ہر وقت اپنا خیال رکھنا ہے، وہ بے حد محبت سے بولی تھی۔ ان کی تو جیسے جبکہ فریال کو انہوں نے اپنے ساتھ ہی بٹھا کر رکھا ہوا تھا، ان کی تو جیسے من کی مراد پوری بھر آئی تھی۔ اگر فریال کا کہیں کوئی رشتہ طے نہ ہوتا تو وہ کب کا اسے وارث کے لیے مانگ چکی ہوتی، لیکن فریال تو ان کے بیٹے کے نصیب کی لکھی ہوئی تھی۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائی تھی یہ جان کر کہ وارث فریال سے نکاح کر رہا ہے۔ فریال، تم یہاں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ سب کے لیے چائے بناؤ میری جان، اس نے فریال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر ارشم کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ اس کے پاس فریال والی جگہ ٹھیک ہوتی تو شاید یہ کام وہ اسے ہی کہتا۔ فریال اس کے کہنے پر اٹھی تو وہ ارشم کے پاس فریال والی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اسے کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اتنی بڑی بات بھی تو اس سے چھپا نہیں سکتا تھا، اور پھر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ تو ان کے سامنے آنا ہی تھا۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ ارشم کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی۔ جلدی سے اپنی طبیعت ٹھیک کر لو، 1 ہفتے کے اندر شادی ہے اور تمہیں بہت سارا کام ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ تمہیں اس طرح بیمار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ اکیلے کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت پیار سے بولا تھا۔
جبکہ وہ جواب میں کچھ نہیں بولی تھی۔ اس وقت وہ بہت پریشان اور اداس تھی، اور وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو بس اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہے، لیکن وہ پریشان ہو گئی تھی۔ خیر، وہ فریال کی شادی میں اسے بزی کر کے ہر طرح کی ٹینشن سے دور کر دینا چاہتا تھا، تاکہ اس کے ذہن سے فضول چیزیں نکلیں۔ لگتا ہے کمرے کے اندر نا سروس نہیں آ رہی، مجھے ایک ضروری کال کرنی تھی، میں کر کے آتا ہوں۔ وارث اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بالکل ٹھیک، سروس آ رہی ہے، یہیں بیٹھ کے کال کر لو، یشب نے بڑا ستھرا سا جواب دیا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ ارے نہیں یار، سب لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے، میں باہر جا کے آرام سے بات کر لوں گا نا، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو یشب نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آرام سے بیٹھ جا، یہیں بیٹھ کر بات کر لے، کس کو فون کرنا ہے، میں ملا دیتا ہوں، میری سروس پرفیکٹ آ رہی ہے۔ اس نے اپنا فون نکالا تو وارث نے منہ بنایا تھا۔ ارے بیٹا، کس کو کال کرنا ہوگا، مہندی کا فنکشن کروانا ہے نا تو سروس والوں کو ہی فون کرنا ہوگا، اس کو ہم کل ہی مہندی کا فنکشن رکھوا لیں گے، پرسوں سادگی سے رخصتی کر لیں گے، اور پھر اس کے اگلے دن ولیمہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وارث کچھ کہتا، اس کی امی بولی تھی۔ ارے سکینہ، سب کچھ اتنی جلدی آرام سکون سے کرتے ہیں نا، امی نے پریشانی سے کہا۔ ارے نہیں بہن، میں تو اب اپنے بیٹے کی شادی جلد سے جلد کرنا چاہتی ہوں، مجھ میں اب اتنا صبر نہیں ہے، اللہ پاک نے اتنا حسین جوڑا بنا دیا ہے، اب ہم جلدی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، میں تو بس اپنی بیٹی کو کل ہی رخصت کر لینا چاہتی ہوں، انہوں نے بے حد خوشی سے کہا تھا۔ جبکہ ان سے کہیں زیادہ خوش تو وارث لگ رہا تھا، جس کی من کی مراد اتنی جلدی پوری ہو رہی تھی۔ ہاں سکینہ، وہ تو میں سب کچھ سمجھ سکتی ہوں، تمہاری خواہش کا میں احترام کرتی ہوں، لیکن ذرا خاندان بلادری کو بھی تو بتانا ہوگا نا، اس طرح جلد بازی میں نکاح کروایا ہے، فریال کی بہنیں، اس کے بھائی، خاندان بلادری بہت لوگ ہیں، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ امی، آپ خاندان بلادری کی ٹینشن نہ لیں، میں سب کو سنبھال لوں گا، فروا اور فاریہ آپی کو میں ابھی فون کر کے بتا دیتا ہوں، اور دراب بھائی اور زریاب بھائی کو بھی فون کر دیتا ہوں اور ان کو بتا دیتا ہوں کل ہم مہندی کریں گے، جس طرح سکینہ خالہ چاہتی ہیں سب کچھ ویسا ہی ہوگا، اور ویسے بھی ہماری طرف سے تیاری مکمل ہے، تو ہم کیوں ان کو لمبا وقت دیں۔ یشب وہیں بیٹھے بیٹھے بولا تھا، جبکہ دھیان سارا ارشم کی طرف تھا، جو چارپائی پر لیٹی دیوار کا سہارا لیے ہوئے تھی۔ بیٹا، پھر بھی سب کو جواب تو دینے پڑیں گے نا، ہزار طرح کے سوال کریں گے، اچانک شادی کیوں کی ہے، وہ لوگ وجہ تو جاننا چاہیں گے نا۔ امی کو اپنی پریشانیاں کھائے جا رہی تھی۔ امی، میں نے کہا نا، آپ کسی طرح کی ٹینشن مت لیں، سب کچھ ہو جائے گا، سب کے سوالوں کے جواب میں خود دے دوں گا۔
وہ بولا تھا جب دھیان وارث کی طرف گیا، جو جھانک جھانک کر باہر کچن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے تیری سروس یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں آئے گی، تو چلا ہی جا۔ اس نے غصے سے گھور کر اسے دیکھا تو وہ ڈیٹھ ابن ڈیٹھ اس کا اشارہ ملتے ہی باہر بھاگ گیا تھا، جبکہ وہ پھر سے امی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیٹا، پھر بھی تمہاری پھوپھی اور پھوپھا جان، انہیں بھی تو جواب دینا ہوگا نا۔ آخر کو وہاں منگنی کی تھی، رشتہ طے تھا۔ امی، آپ ان کی فکر کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے تو خود ہمیں دھوکہ دیا ہے، اپنے بیٹے کے کرتوت چھپائے ہیں ہم سے۔ 4 مہینے سے وہ پاکستان چھوڑ کر گیا ہے، ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ ان لوگوں نے خود ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کوئی فراڈ یا بے ایمانی نہیں کی ہے، جس کی ٹینشن آپ کو کھائے جا رہی ہے۔ اب کی دفعہ وہ سختی سے بولا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ تعلق تو ہے نا ہمارا۔ امی یقیناً اس موقع پر کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں کب تعلق سے انکار کر رہا ہوں؟ ہمارا تعلق ہے، ہم شادی پر بلائیں گے۔ انہیں سب خاندان برادری والوں کو بلائیں گے، وہ بھی مہمان ہیں ہمارے، وہ بھی آ جائیں گے اگر انہیں آنا ہوا تو۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی اس طرح کی ناراضگی یا لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ بھی آپ کی طرح سوچتے ہیں تو ہم انہیں شادی پر ضرور بلائیں گے۔ وہ جیسے ہر پریشانی کا حل نکال کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا لہجہ ارشم کو برا لگ رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح کے الفاظ اسے سننے میں اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے سب کچھ سوچ ہی لیا ہے تو جیسا تم کہو گے ویسا کر لو، لیکن فریال کے بھائی بہنوں کو تو جواب دو گے نا۔ تم بہنیں تو چلو اپنے گھر کی ہیں، وہ کیا پوچھیں گی، لیکن دراب اور زریاب کے ہر سوال کا جواب تم دو گے۔ امی اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ امی، میں ہر اس سوال کا جواب دوں گا جو سوال صحیح ہوگا۔ اگر وہ بے مطلب کے سوال پوچھیں گے تو میں کسی کا جواب دہ نہیں ہوں۔ میری بہن تھی، میں نے اپنی بہن کی زندگی کا فیصلہ کر دیا، بس بات ختم۔ اگر میری بہن کو میرے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے تو کسی اور کے اعتراض کو میں کوئی اہمیت نہیں دے سکتا۔ زندگی میری بہن نے گزارنی ہے، کسی اور نے نہیں۔ اور باقی آپ کو کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ بس شادی پر فوکس کیجئے۔ اور میں ارشم کو ذرا ہسپتال لے کر جاتا ہوں، اس کی طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر سوؤں گی تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ شاید تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ وہ اس کے لہجے کی فکر مندی کو اگنور کرتے ہوئے چہرہ پھیر گئی تھی، جبکہ اس کی ناراضگی کو سمجھتے ہوئے یشب نے کچھ نہیں کہا تھا۔ تو ایسا کرو کہ لیٹ جاؤ، میں یہیں تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ وہ اسے سہارا دے کر وہیں چارپائی پر لٹاتے ہوئے بولا تو ارشم بنا کچھ بھی کہے چارپائی پر لیٹتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔
جبکہ اس پر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے وہ اسی کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو فریال تیز تیز ہاتھ چلاتی چائے بنا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ جب فریال کو اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوا، مڑ کر اسے دیکھا تو چہرے پر حیا کی لالی بکھرنے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ رکھا۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں کو محسوس کر کے وہ مسکرایا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں تو صرف دیکھنے آیا تھا کہ چائے بنی ہے یا نہیں بنی۔ وہ پیچھے کھڑا اسے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتا پاس آ گیا تھا۔ جی بن رہی ہے، بس بنا رہی ہوں، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں بناؤ، میں بھی یہی دیکھنے آیا ہوں کہ چائے بنی یا نہیں۔ وہ اس کے پیچھے آ کر رکتا اس کے دونوں سائڈ پر اپنے بازو رکھ گیا تھا۔ اس کے اتنے نزدیک آنے پر فریال نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر رخ پھیرا تھا۔ اس کے اس طرح قریب آنے پر وہ مزید گھبرا گئی تھی۔ آپ یہاں باہر؟ وہ ہاں میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری چائے دیکھ سکوں۔ ویسے اب تو میں روز ہی یہ چائے دیکھوں گا، بلکہ پیا بھی کروں گا۔ اب تو تم صرف میرے دوست کی بہن نہیں رہی نا، اب تو تمہارا مجھ سے بھی بہت گہرا تعلق بن گیا ہے، بلکہ سب سے گہرا تعلق ہی مجھ سے بن گیا ہے۔ اتنا گہرا تعلق ہے ہمارا کہ اب تمہیں مجھے مفت میں چائے پلاتے ہوئے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے چہرے پر آئی لالی اور شرم و حیا کے رنگ دیکھتے ہوئے بولا تو فریال کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ آپ پلیز باہر جائیں، کوئی آ جائے۔ میری بے قراریاں دیکھتے ہوئے تمہارے بھائی نے مجھے خود اجازت دی ہے کہ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس رہوں۔ وہ خود میری بے تابیاں دیکھ کر مجھے یہاں آنے کی اجازت دے چکا ہے۔ یوں ہی نہیں آیا، اجازت لے کر آیا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ پر ویسے بھی اب تو حق رکھتا ہوں نا تمہیں دیکھنے کا۔ اس کی مسکراہٹ میں جیسے دنیا جہان کی خوشی تھی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ حد نہیں۔ جبکہ فریال یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کس طرح سے اس نکاح پر راضی ہوا ہے۔ وارث بھائی، وہ کچھ کہتے کہتے زبان لبوں میں دبا گئی تھی۔ استغفر اللہ، لڑکی نکاح مکرو کرواؤ گی؟ تم تو بھائی نہیں شوہر ہوں میں۔ ویسے کسی کا شوہر ہونا بھی بڑے ٹینشن والی بات ہے۔ شوہر بن کر تو عجیب سا سرور سوار ہو گیا ہے۔ ویسے میں تم سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ تم اس نکاح سے خوش تو ہو نا؟ وہ اس کے چہرے پر جھکے ہوئے بولا تو فریال کو اچانک ہی چائے کی یاد آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، وارث نے ہاتھ بڑھا کر چولہا ہی بند کر دیا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، بعد میں اس چائے کو دیکھنا۔ یہ چائے بھی اس وقت مجھے اپنا رقیب محسوس ہو رہی ہے۔ بے شک میں نے نکاح اس چائے کے لیے ہی کیا ہے، بلکہ
مفت کی چائے کے لیے کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سارا فوکس اسی پر لگا دو۔ تھوڑا سا فوکس اپنے شوہر پر بھی کرو، وہ بولا تو فریال بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ وہ اس کی چائے کے لیے اس سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کیا مطلب آپ نے یہ نکاح مفت کی چائے پینے کے لیے کیا ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ نکاح تو میں نے جس کے لیے بھی کیا ہو، تم چائے تو مفت میں پلاؤ گی نا مجھے؟ وہ اس کے بے یقینی سے سوال کرنے پر الٹا سوال کرنے لگا۔ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، کیا آپ نے مفت کی چائے پینے کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو چائے پلاؤ گی؟ وہ مزید شوخا ہوا۔ چائے پلاؤں گی، بلکہ چائے کی ندی میں نہلاؤں گی۔ آپ نے سچ میں چائے کے لیے؟ وہ بے یقینی سے نہ جانے ابھی کیا کیا بولنے والی تھی کہ اچانک ہی وارث اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ فریال کے سامنے زمین آسمان گھوم کر رہ گیا، جبکہ وہ اپنی حرکت سکون سے سر انجام دے کر پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے پہ بکھرے رنگ دیکھنے لگا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی فریال نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا، جیسے بے یقینی کی کیفیت میں ہو۔ ہاں، میں نے یہ شادی چائے کے لیے کی ہے، لیکن چائے سے کہیں زیادہ چائے والی کے لیے کی ہے۔ بہت خاص ہو تم میرے لیے، آج سے نہیں ہمیشہ سے۔ کاش وہ شاکر تمہاری زندگی میں نہ ہوتا تو کب کا تمہیں اپنے خوابوں کی نگری میں لے گیا ہوتا، لیکن اب وہ شاکر ہمارے بیچ سے نکل چکا ہے۔ فریال، میں نہیں جانتا وہ انسان تمہارے لیے کتنا اہم تھا۔ تم اس سے محبت کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی؟ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اتنی محبت کرتا ہوں کہ میری محبت ہی ہم دونوں کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہوگی۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں کسی اور کے پیار کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں تمہاری زندگی کو خوشیوں اور رنگوں سے بھر دوں گا۔ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم میری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا صلہ ہو۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ انسان تمہاری زندگی میں کیا تھا، لیکن تم میرے لیے میری محبت ہو۔ میں تمہیں ہر وہ خوشی دوں گا جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھ سے محبت کرو یا نہ کرو، مجھے میری محبت مل گئی، بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ میں تمہیں کبھی فورس نہیں کروں گا کہ تم مجھ سے پیار کرو، بس میں تم سے پیار کروں گا اور میرے پیار کو قبول کر لینا۔ آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی، میری چاہت، میری محبت، نکاح مبارک ہو۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر اپنی بات مکمل کرتا کچن سے نکل گیا تھا، جبکہ فریال تو جیسے سکتے میں تھی۔ ایک لفظ بھی اس سے نہیں بولا گیا تھا۔ جب اس کے جانے کے تقریباً 2 منٹ کے بعد ہی اندر یشب داخل ہوا تھا۔ فریال، چائے بنا رہی ہو یا پائے گلا رہی ہو؟ اتنا وقت لگا دیا تم نے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی، وہ وارث بھائی نہیں، میرا مطلب ہے وارث وہ
بھائی مت کہو اسے، وہ شوہر ہے تمہارا، نکاح خراب ہوتا ہے اس طرح۔ کیا کہہ رہا تھا وہ کمینہ؟ کوئی الٹی سیدھی بکواس تو نہیں کی نا تمہارے سامنے؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا تو فریال نے فوراً نگاہیں جھکا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو الٹی سیدھی باتوں کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کر گیا تھا بلکہ اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر بھی لگا گیا تھا۔ ڈونٹ وری، میرا دوست ہے وہ، جگر ہے میرا، بلکہ جان ہے، مجھے خود سے زیادہ اس پر اعتبار ہے۔ میں جانتا ہوں وہ میری بہن کو بہت خوش رکھے گا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو فریال ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ وہ ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ وارث کی محبت اسے معتبر کر گئی تھی۔ وہ خود کو ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی سمجھ رہی تھی، آسمانوں میں اڑنے لگی تھی۔ وہ ہاس تھی، بہت ہاس تھی، کیونکہ وہ وارث کی محبت تھی۔ یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا۔ ایسے کیسے نکاح ہو گیا؟ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے تم نے اتنا نہیں سوچا کہ ہم لوگ بھی اس کے بھائی ہیں، ہمارا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے؟ مانتے ہیں کہ اس کا سارا خرچہ تم اٹھاتے ہو، اس کی ساری ذمہ داری تمہارے سر پر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں یہ شب کہ تم ہمیں اس کے ہر معاملے سے الگ کر دو، جیسے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ دراب اس کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا۔ یقیناً اس وقت اس کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ آخر اس کو بہن کے معاملے سے الگ کر دیا گیا تھا۔ دراب کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، لیکن اسے فرق پڑتا تھا۔ وہ بڑا بھائی تھا فریال کا۔ فاریہ اور فروا کے معاملے میں اس نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن فریال کا اس طرح اچانک کوئی بھی فیصلہ کر دینا دراب کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاں تو اور کیا، ہمارا تو جیسے کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، ہم تو جیسے اس گھر سے ہر رشتہ ختم کر کے گئے ہیں، ہمیں اس طرح سے پرایا کر دیا۔ میں نے امی سے شاکر بھائی کی شادی کے بارے میں سب کچھ پوچھا ہے۔ کوئی شادی وادی نہیں ہوئی ہے، صرف پیپر میرج ہے۔ ارے نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے اس کا اس مارتھا کے ساتھ، دوسرے ملک میں وہ صرف اپنا مستقبل بنانے کے لیے گئے ہیں، واپس ان کو پاکستان ہی آنا تھا۔ اتنی کیا جلدی تھی کہ ایک دفعہ نہ سوچا؟ خون کے رشتے تھے، 24 سال کی منگنی تھی۔ ارم کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ یشب کے سامنے بیٹھی اس سے لڑنے کی پوری تیاریوں میں تھی، جبکہ دراب غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تم چپ رہو ارم، جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، میری بہن کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں تمہارے بھائی کی نہیں بلکہ میری بہن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ بے حد غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، انداز صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ یہاں اس کے بھائی کی طرفداری کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اپنے بھائی ہونے کا جواب مانگنے آیا ہے۔ سوری بھائی، اس چیز پر سوال اٹھانے کا حق صرف اور صرف فریال کو تھا، لیکن اسے اپنے بھائی پر یقین تھا، اس لیے اس نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، اور کسی کے اعتراض کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ کیا ہم اس کے کچھ نہیں لگتے جو ہم سوال نہیں اٹھا سکتے؟
وہ پھر سے بے حد غصے سے بولا، لگتے ہیں آپ اس کے بھائی ہیں، شادی پر آئیے گا، اسے دعائیں دیجیے گا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، آج اس کا نکاح ہوا ہے، اسے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ تو سوال جواب کرنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ ہاں، کیونکہ تم نے حق چھینا ہے ہمارا، یشب ہم اس کے بھائی تھے، ہم بھی اس کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے تھے، وہ دکھ سے بولا تو یشب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کاش یہ آپ نے گھر چھوڑنے سے پہلے سوچا ہوتا بھائی، کاش آپ کو یہ بات تب یاد آئی ہوتی جب آپ یہاں سے جا رہے تھے۔ یہاں سے جاتے ہوئے تو آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ آپ کی ایک نہیں بلکہ تین بہنیں ہیں۔ جب ذمہ داری نبھانے کی باری تھی تب تو آپ بھاگ گئے، اور اب جب ذمہ داری ختم ہو گئی تو حق جتانے آ گئے۔ شکر کریں میں آپ کو ابھی تک اس کا بھائی کہہ رہا ہوں، ورنہ میری نظر میں آپ اس کے بھائی بھی نہیں ہیں۔ حق جتانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یقیناً آپ کو میری باتوں سے دکھ ہو رہا ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے، برداشت کریں اس حقیقت کو۔ اپنی بیوی کے بھائی کا دکھ جاگ گیا تو آپ مجھ سے جواب مانگنے یہاں آ گئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی بہن کا دکھ سکون نہیں لینے دے رہا۔ بھائی، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس انداز میں بولا کہ دراب حیرت سے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی بیوی کے بھائی کے انتظار میں نہیں بٹھا سکتا تھا میں اپنی بہن کو، مجھے اپنی بہن کی زندگی کا کوئی بہتر فیصلہ کرنا تھا، اور آپ مجھ سے جواب مانگنے والے سچ میں کوئی نہیں ہوتے۔ وہ بنا لحاظ کیے بولا تھا۔ اس چیز پر وہ ویسے بھی کسی کا اعتراض برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہاں، لیکن دراب کو شرمندہ کر کے اسے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں یہاں شاکر کی حمایت کرنے ہرگز نہیں آیا ہوں، اس نے جو کیا ہے وہ غلط ہی ہے یشب، لیکن جو تم سوچ رہے ہو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں ایک ایسے انسان کی حمایت کرنے یہاں آؤں گا جس نے میری بہن کو دھوکہ دیا ہے؟ مجھے پھپھا جان سے اس فراڈ کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ کمرے کے اندر بیٹھی ارشم ایک دفعہ پھر سے اپنے باپ کے اس طرح کے ذکر پر تڑپ اٹھی تھی۔ اگر شاکر نے دھوکہ دیا بھی تھا تو وہ اس کے باپ کو دھوکے باز اور فراڈی کیسے کہہ سکتے تھے؟ اس کا کیا قصور تھا؟ صرف اتنا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کا گھر بچانے کے لیے کچھ وقت کے لیے سچائی چھپائی تھی، اور ایک باپ ہونے کے ناطے اگر وہاں کوئی بھی ہوتا تو بھی شاید ایسا ہی کرتا، لیکن اس کے باپ کو تو بہت ذلیل کیا جا رہا تھا اور اس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں ارم کیسے برداشت کر رہی تھی۔ ارم، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو دور رہو۔ بس مطلب صاف ہے کہ تم ان سب چیزوں سے دور رہو۔ وہ غصے سے ارم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت ان کے کمرے سے کافی اونچی لڑائی کی آواز آ رہی تھی۔ فروا فاریہ بچوں کو لے کر آ چکی تھی، جبکہ ان کے شوہر صبح آنے والے تھے، جبکہ زریاب اپنی بیوی کو لے کر کمرے میں تھا، اور دراب کے کمرے سے کافی اونچی لڑائی کی آوازیں آ رہی تھی۔ یا اللہ، کیا جہالت ہے! کیوں جاہلوں کی طرح لڑ رہے ہیں یہ لوگ؟ جانتے بھی ہیں کہ ارشم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی پریشانی سے بولتے ہوئے بیڈ پر لیٹی ارشم کو دیکھنے لگی تھی۔ امی، ان کی تو لڑائی لگتا ہے ساری رات ختم نہیں ہونی۔ میں ارشم کو اوپر والے کمرے میں لے جاتا ہوں، اس کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یشب اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں یہیں پر۔
مجھے نہیں جانا اوپر، وہ کہتے ہوئے کروٹ بدلنے لگی۔ ارشم، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں فضول میں نخرے کیے جا رہی ہو؟ میں شام سے برداشت کر رہا ہوں، اب بہت ہو چکا ہے۔ اگر کوئی تمہاری حرکتوں پر کچھ بول نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی منمانی پر اتر آؤ۔ میں شام سے دیکھ رہا ہوں تمہیں اور نوٹ بھی کر رہا ہوں سب کچھ۔ بے وقوف نہیں ہوں میں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تمہارا یہ انداز۔ میں شام سے تمہارے یہ بدلے رویے کو سمجھ رہا ہوں۔ جانتا ہوں تم اس وقت ٹینشن میں ہو، تمہیں برا لگ رہا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو نا کہ تمہارے والدین کی غلطی ہے، تمہارے بھائی کی غلطی ہے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، سمجھ گئی میں۔ پھر سے شروع کر دیں میرے ماں باپ کو ذلیل کرنا، یہی تو کر رہے ہیں آپ۔ شام سے پہلے آپ اکیلے کر رہے تھے، پھر آپ کے بھائی صاحب آ گئے، وہ بھی کرنے لگ گئے خون کے سب غلط۔ لیکن پھر بھی میں اپنے بابا کی اتنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ بات بات پر میرے بابا کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں، انہیں فراڈ کہہ رہے ہیں، انہیں دھوکے باز کہہ رہے ہیں۔ اور ہاں پتہ ہے مجھے، 8 سال پہلے جب آپی اور دراب بھائی کی شادی ہوئی تھی تب بھی بابا نے شرط رکھی تھی کہ انہیں ارم آپی کی شادی دراب بھائی سے کرنی ہے، اور پھر آپ کے اور میرے ٹائم پر بھی شرط رکھ دی۔ ہاں آ رہا ہے مجھے سمجھ، آپ دونوں بھائیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے، انچاہی لڑکیاں آپ کی زندگی میں آ گئی ہیں اور آپ لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہوا، اس لیے بہت دکھ میں ہے نا آپ۔ چلیں تو پھر اس دکھ کو ختم کر دیں آپ اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، تو اپنی بہن کی خاطر مجھ جیسی لڑکی سے شادی بھی کر لی جو آپ کی زندگی میں کہیں فٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو چھوڑ دیں مجھے، یہ قصہ ہی ختم کر دیں۔ آپ کو پورا حق ہے اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے کا۔ میرے بابا نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے ہم نے آپ لوگوں کو۔ آپ وہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے۔ دراب بھائی میری آنکھوں کے سامنے 4 دفعہ آپی کو طلاق کی دھمکی دے چکے ہیں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ بلکہ بھڑاس کیا نکالنی، آپ تو قصہ ہی ختم کر دیں، طلاق دیں مجھے۔ وہ غصے سے نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ امی منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس وقت کمرے میں سوائے امی کے اور کوئی نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ سے بات کرتی تھی تو اتنی کم آواز میں کرتی تھی کہ کوئی تیسرا مشکل سے ہی سن پاتا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم ارشم؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کچھ ہوش بھی ہے؟ منہ سے کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ یہ شب نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی برا رویہ رکھا ہے جس پر تم اس طرح سے بد زبانی کرو؟ اتنی بڑی بات تم نے اپنے منہ سے نکال کیسے لی؟ امی کو افسوس ہو رہا تھا، ویسے ہی نکالی۔ مجھے اسی طرح جس طرح بھائی نکال رہے ہیں، یہ مجھ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں کہ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تو یہ مجھ کو ساری زندگی رکھ لیں گے، لیکن میں ان کا اتنا بڑا احسان نہیں اٹھا سکتی۔ امی بہتر ہے کہ یہ مجھے طلاق دے دیں، یہ قصہ ہی ختم کر دیں۔ میں اپنے باپ کو دن رات ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ سب کچھ۔ امی ان سے کہیں مجھے چھوڑ دیں، مجھ پر احسان نہ کریں، مجھے طلاق وہ بول ہی رہی تھی جب یشب نے آگے بڑھتے ہوئے بنا لحاظ کیے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا، اور یہ تھپڑ اس پچھلے تھپڑ سے کہیں زیادہ شدید تھا، اور اس دفعہ اسے اس تھپڑ کا کوئی دکھ بھی نہیں تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں طلاق لینے کا، تو فکر مت کرو، تمہاری ساری خواہشیں پوری کر دوں گا۔ وہ بولنے لگا تو امی آگے بڑھتے ہوئے کبھی اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتی تو کبھی اسے خاموش رہنے کے لیے ہاتھ جوڑتی کہ
कहीं वो कुछ गुस्से में उल्टा सीधा बोल कर अपना घर ना बर्बाद कर ले। नहीं अम्मी, बोलने दे, मुझे बहुत शौक़ है ना इसे तलाक लेने का, इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, लेकिन अपने बच्चे के इस दुनिया में आ जाने के बाद अपना फ्राडी बाप और भाई तुम्हें मुझसे ज़्यादा अजीज़ है ना, तो किसी गुमान में मत रहना। मुझे कोई अफसोस नहीं है अपनी बातों पर या अपने लफ्ज़ों पर। तुम्हारा बाप भाई जिस काबिल हैं उनको इन्हीं लफ्ज़ों से नवाजा जा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि इस इंसान से जुड़े रिश्ते की खातिर मैं इस फ्रॉड को भूल जाऊं, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम भी बेटी तो इसी की हो ना। मेरी मासूम बहन की ज़िंदगी के 24 साल बर्बाद कर दिए तुम्हारे बाप और भाई ने, और तुम्हें इसके लिए मुझसे तलाक चाहिए। वो गुस्से से पता नहीं क्या क्या बोल रहा था जब उसे महसूस हुआ कि बेड पर पड़े इरशम के वजूद में किसी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही। इसे अगले ही लम्हे परेशानी ने आ घेरा था। इसे अपने थप्पड़ पर अफसोस नहीं था, लेकिन इसे अपने बच्चे की परवाह थी। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की आज की एपिसोड। और आज वाले थप्पड़ पर शदीद रिएक्शन देने से पहले ज़रा यशब की कंडीशन को समझने की कोशिश करें। और दूसरी, जिनको इरशम गलत लग रही है उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि अगर कोई किसी के बाप के ख़िलाफ़, एक बेटी के बाप के ख़िलाफ़ जब कोई बंदा कुछ बोलता है तब बाप बेशक गलत ही हो, लेकिन बेटी जो होती है वो अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं सुन सकती। बेशक बाप गलत हो, बेशक उसका वो सिस्टम गलत हो, उसने गलत ही किया हो, लेकिन जो बेटियां होती हैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने बाप के ख़िलाफ़ कोई भी लफ्ज़। तो इस सिचुएशन को, इरशम की भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी है और यशब की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करनी है। आज मिस्टेक्स बहुत थी क्योंकि प्रूफ रीडिंग का टाइम नहीं मिला था। और यकीनन आपको एपिसोड पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक्स की कमी का शिकार मत करो। कल फिर से तुम लोगों ने लाइक कम दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नाराज़ हो जाऊँगी अगली एपिसोड पे अगर नहीं हुए तो। मैं भी कल इंशाल्लाह थर्ड लास्ट एपिसोड के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अपनी राइट को दे इजाज़त और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।